أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا علوم آل محمد کا آسمان باقی علوم آل محمد کا آسمان باقی رموز مکان کا ہے رازدان باقی رموز کون مکان کا ہے پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک فضیلتوں کا ایک بحر بے کران باقی علوم آل محمد کا آسمان باقی
بکھرتے جاتے ہیں شعروں میں نور کے جلوے، بکھرتے جاتے ہیں شعروں میں نور کے جلوے، ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازداں، علی کا روپ ہے یہ ممبر سلونی پر، علی کا روپ ہے یہ ممبر سلونی پر، تیار جوہل میں ہے علم کی آذان باقر، تیار جوہل میں ہے علم کی آذان باقر، علوم آل محمد کا آسمان باقر۔ اللہ بعد اولا شریک دی حمد اور ثناء تو بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر عقیدتاں دا خراج اور ہدیہ پیش کرنے تو بعد گرامی مرتبت پچھلے جمعہ صرف اس ٹاپک دے ہوتے گفتگو ہوئی کہ حضرت امام محمد الباقر نو باقر کیوں آکھیا جاندہ ہے، بالتفصیل سیر حاصل گفتگو ہو چکی پچھلے جمعہ۔ جڑا صرف ظاہری طور دیاں گلاں نو جانے انہوں عالم آکھ دینے، جڑا گہرائیاں تک جا کے قیمتی اور نایاب گوہر نکال کے عوام دے سامنے رکھے علم دے اس ہستی نو باقی رکھیا جاتا ہے۔ امام باقر سرکار یہ بھی تسی مثال لے سکتے ہو، علم ایک سمندر ہے جدہ کنارہ کوئی نہیں، سمندر دے اندر جتنی غوطہ زنی کیتی جائے گی اتنی نایاب چیزاں ملن گیاں۔ سمندر دے اتے جاندے سارے نے، مگر کئی ایسے نے جڑے صرف ویخ کے نظارہ کر کے واپس لوٹ آؤں دینے، کئی ایسے نے جڑے غسل کر دینے، کئی ایسے نے وہ کوئی نے
جڑے او دی تہ تک غوطہ زنیاں کر دینے. بس جڑا نہاوے غسل کرے علم دے سمندر دی اندر اس نو آخ دینے عالم. تے جڑا صرف نہاوے نہ بلکہ گہرائیاں تک جاوے اور نایاب چیزاں لیا کے سامنے رکھے اس بندے نو باقی رکھیا جاتا ہے. اور آپ دا علم اے موروثی ہے، خاندانی طور پر انہوں نے علم نصیب ہویا. او یار چپ کر جو کی گلن لگے. خاندانی طور پر یہ چیزاں نصیب ہوئیاں. حضرت سیدنا امام باقر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے لوگوں نے بڑے بڑے مشکل سوال سوچ کے کیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہر میدان دے اندر عزت عطا فرمائی اور عظمت بھی عطا فرمائی. قبل از وقت کسی چیز دے ہون یا نہ ہون دیاں گلاں بھی حضرت امام باقر دس چھڑ دے سن. ایسیاں چیزاں جنیاں کئی مہینے بعد ہونیاں آپ نے پہلے دس دینیاں. ابو بسیر حضرت امام باقر سرکار دے خادم خاص نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک گل حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ عنہ تو سنی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینے دے لوگ حضرت امام باقر دی ڈیوڑی دے وچ بیٹھے سن تے آپ سرکار نے اطرق رأسہ گلاں کردیاں اپنا سر زمین دی طرف جھکا لیا. ثم رفع رأسہ، تھوڑی دیر تو بعد امام باقر نے اپنا سر اٹھایا. مدینے دے کافی لوگ جمع سن. آپ نے فرمایا او مدینے والے ہو، میں تو انہوں پیشگی ایک اطلاع دینا چاہنا، خبر دینا چاہنا. ان قریب تواڈے اُتے ایک بندہ 4000 لوگاں دا لشکر لے کے حملہ کرے گا. 3 دن تک وہ تواڈے پہلواناں نو قتل کرے گا، جنگ جوواں نو قتل کرے گا، بے دریغ قتل کرے گا، رحم نہ کھائے گا. اے میری قوم، اے مدینے والے ہو، مینوں ایک خوف ہے کہ اس ویلے تسی یکدم جڑا بندہ حملہ کرے تے یکدم دفاع دی صورتحال بڑی مشکل بن جاندی ہے. میں 1 سال قبل ایڈوانس تو انہوں اطلاع دے رہے ہیں کہ تواڈے تے حملہ ہوئے گا، لہذا خذو حذرکم، اپنی تلواراں تیز کر لو، اپنے اسلحے تیار کر لو. جدو مجلس برخاست تو یہ گل کر کے لوگ جان لگے تھے، امام باقر نے فرمایا میری گل نو ہلکا نہ لینا. وَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكُمْ هُوَ كَائِنٌ لَا بُدَّ مِنْهُ. آپ نے فرمایا کہ جڑی میں گل کر دیتی ہے کہ 1 سال تو بعد 4000 بندہ حملہ کرے گا، وہ حملہ ہوئے گا، تے میری گل نو لائٹ یا ہلکا نہ لینا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ دی گل نو ہلکا لیا، کوئی ترجیح نہ دیتی، التفات نہ کیتا، نہ ہی لوگوں نے کوئی تلوارہ تیز کی دیا، نہ کوئی تیر جمع کیتے، نہ بھالے نہ نیزے، بالکل نارمل زندگی بسر کر دے رہے. بلکہ لوگ آکھن لگ پہ لا یکون ھذا ابدا، ایسا کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ مدینے تے حملہ کرے، مدینے والے نو تنگ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ کوئی چند ایک لوگ سن جڑے حضرت امام باقر دے قریب بیٹھ دے سن،
انہوں نے تیاری کی تھی اور بنو ہاشم نے تیاری کی تھی، ہاشمیہ نے. انہوں نے کیوں تیاری کی تھی؟ اس لئے تیاری کی تھی انہم علموا ان کلامہ هو الحق. انہوں نے اس لئے تیاری کی تھی کہ وہ جان دے سن کہ امام باقر جڑی زبان دے وچوں بولی بول دے نے وہ جھوٹی نہیں بول دے، ہمیشہ سچی زبان بول دے رہے. آپ نے جیڑی بھی گل کی تھی ہمیشہ سچی گل کی تھی. چنانچہ ہاشمی اور چند ایک لوگ انہوں نے تیاری کی تھی. امام باقر سرکار نے انہوں نے اطلاع 1 سال پہلا دی تھی. بس پورا 1 سال بیت گیا تو امام باقر اپنی اولاد نو، کنبے قبیلے نو اور ہاشمیہ نو نال لے کے خرجو من المدینہ، مدینہ دے وچوں نکل گئے. آپ جدو مدینہ تو تھوڑے دور نکلے، وجاء نافع ابن الارزق، ابن ارزق نافع آ گیا. قابس المدینہ، انہیں آ کے مدینہ دوتے چڑھائی کر دی تھی، مدینہ دوتے حملہ کیتا. فقاتل مقاتلتہم، کڑیل جوان کڑیل جنگ جو انہیں آدھے آ کے قتل کیتے. 3 دن انہیں تلوار زنی کی تھی، 3 دن لوگاں دوتے تلوارہ چلائیاں قتل کیتا. وفادہ نساؤہم، اور وفادہ نساءہم، عورتاں دیاں انہیں چادرہ کھینچ لیاں، عورتاں نو بے آبرو کر دیتا. پس آج مدینہ دے لوگ پکار اٹھے، آکھن لگے کہ باقر نے سانو جیویں آکھیا سی اسی اونجی وینیا پہ. انہوں نے آکھیا سی 4000 بندہ آوے گا تے ایک بھی گھٹ نہیں. 4000 دا 4000 بندہ اتھے پہنچے ہے. انہوں نے آکھیا سی بھی 2 دن بھی نہیں تے 4 دن بھی نہیں، 3 دن حملہ کرے گا تے 3 دن ہی انہیں حملہ کیتے نے. پھر مدینے والے جڑا عقیدہ رکھ دے سن امام باقر دے بارے، یہ سبحان اللہ کو تے میں پیش کرنا تھوڑے سامنے. اے سارے معاملات وے کہ مدینے والے پھر عقیدہ رکھ دے سن، آندے سن انہم اہل البیت النبوت ینطقون بالحق. آندے ہوندے سن صرف باقری نہیں، نبی دی اولاد دے بچوں جیڑی بھی گل کر دے وہ ہمیشہ سچی گل کر دائے. امام باقر نے پھر ساری زندگی جڑی گل کرنی، مدینے والیاں نے قریب کن کر کے آپ دی گل نو سننا. امام باقر سرکار دی گل نو جی میں سننا اٹھیکن لگ پینا کہ اے گل کدو پوری آوے گی. مگر اے عقیدہ ضرور رکھ دے سا نبی دے لال علی دی آل نے جڑی گل کر چھٹی ہے اے انجی ہو کے روے گی. انہوں اللہ نے اے وراثت وچ علم عطا فرمایا ہے، انہوں اے علم مروسی طور تے نصیب ہے. ایک اور گل سن لو. بنو امیہ نے تقریباً 102 سال حکومت کی تھی. 30 سال خلافت دا دور امام حسن تک، اگو پھر جناب معاویہ تو ملوکیت اور بادشاہت دا دور. 102 سال انہوں نے حکومت کی تھی، 132 ہجری تک. 132 تو لے کے تقریباً 507 یا 8 سال بنو عباس یعنی عباسی خاندان نے حکومت کی تھی. اے عباسی خاندان نے بھی جڑی 507-8 سال حکومت کی تھی ہے، اے بھی امام باقر دی پیشین گوئی دی اتے کی تھی ہے. حالانکہ بنو عباس جڑے نے وہ نبی پاک دے چچا زاد اولاد ہیں، ہاشمی بھی سن قریشی بھی سن، یہ ساری گل ٹھیک ہے. مگر عبد المطلب دے ایک پتر عباس دی اے اولاد سن تے نبی پاک عبداللہ دی اولاد ہے. عباسی اے سمجھ دے سن بھی اسی چلو سید نہ سہی، چلو اسی عبد المطلب دی اولاد تے ہیں، عباس دی اولاد تے ہیں، اسی ہاشمی بھی ہیں، اسی قریشی بھی ہیں. انہوں نے اے اپنے آپ وچ زوم رہندا سی بھی اسی امویہ نالوں دیگر لوگاں نالوں زیادہ صاحب عزت اور زیادہ صاحب عظمت. اچھا تے میں ایک گل کرا،
عباسی اپنے آپ نو اے سمجھدے سن بے سی قریشی بھی ہاں تے ہاشمی بھی ہاں، مگر انہوں نے سید ہونے دا دعویٰ نہیں کیتا، حالانکہ قریب ترین رشتہ دار نے، نبی پاک دے سگے چچا دی اولاد نے، مگر سید ہون دا دعویٰ انہوں بھی اے تے دور دی گل ہے۔ حضرت علی دے باقی جننے پتر نے کسے دی اولاد نے بھی سید ہون دا دعویٰ نہیں کیتا۔ جدوں عباسی خاندان نے عباسیاں نے سید ہون دا دعویٰ نہیں کیتا تے آج دے مراسی کی میں کر سکتے ہیں؟ جے عباسیاں نو حق نہیں تے آج دے مراسیاں نو بھی حق نہیں۔ ایک اور قوم برل اپنا آج دا ٹاپک نہیں، آئیے بنو عباس نو حکومت ملی 132 ہجری دے اندر، 136 ہجری دے اندر جڑا بادشاہ بنیا او دا نام ہے ابو جعفر منصور الدوانیقی عباسی، 132 ہجری وچ بادشاہ بنیا، مگر اینو تقریباً 35-40 سال پہلا امام باقر نے مسجد نبی وچ دس دیتا سی کہ ان قریب تو بادشاہ بنے گا۔ وہ مندی ہی نہیں سی، وہ آندا سی میں بادشاہ بنا گا، لیکن جدو بن گیا تو پھر آندا سی امام باقر حق تے سچ فرما دے سا۔ اچھا وہ ایڈا نہ قریب نہیں سن پیندے، اپنے زوم وچ نہیں دے سن بھی ساڈی بھی ایک حیثیت ہے، چلو یہ سید نے تو وکری گل ہے، مگر اسی بھی کوئی زمانے دے اندر رہنے ہیں۔ جدو امام زین العابدین دی وفات ہوئی، شہادت ہوئی تازہ تازہ اون دنہ دی گل ہے، امام باقر تے ابو بصیر یہ دونوں مسجد نبوی دے اندر کھڑے سن تے گلاں کر دینے پہ امام زین العابدین دی وفات شہادت دے متعلق کہ کیویں وفات ہوئی، کیویں شہادت ہوئی، کیویں زہر دیتا گیا، اس موضوع تے گلاں پہ ہوندیاں نے۔ ابو بصیر فرماتے ہیں کہ اسا ویکھیا دو بندے مسجد نبوی وچ داخل ہوئے، ایک بندے دا نام منصور، یہ جڑا خلیفہ حاکم بنیا عباسی خاندان دا دوسرا حاکم، دوسرا داود بن سلیمان بن خالد، یہ دو بندے مسجد نبوی وچ داخل ہوئے۔ منصور دوانیقی انہیں امام باقر نو ویکھیا تے ایک سائیڈ تے جا کے بیٹھ گیا، جبکہ داود دی نظر پئی تے او بیٹھے نہ بلکہ سیدھا امام باقر سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا اور آ کے سلام عقیدت پیش کیتا۔ امام باقر نے فرمایا بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ امام باقر نے فرمایا داود ما منع الدوانیقیہ ان یأتیہ، اے جڑا منصور ساڈے کول نہیں ہوندا پیا، او پیچھے ہٹ کے بیٹھ رہا ہے، یہ سا کی بگڑ ہے، کیوں نہیں ساڈے نال سلام تو لیتا، ساڈے کول ہوندا کیوں نہیں، اینو کیڑی چیز نے منع کیتا ہے؟ داود آکھن لگا فی جفاتن، سرکار او دے وچ اکڑ ہے، خشک مزاجی ہے، اور ایسی گل نہیں، بس اکڑ دی وجہ تو نہیں ہوندا پیا۔ آپ نے فرمایا چلو تم جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا جو دونوں ادا کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا چلو ساڈے نال تے او اگر اچھا ساڈے بارے ذہن نہیں رکھدا، مگر اسی او دے واسطے ایک خبر لے کے بیٹھے ہیں، جے آکھو تے سنا دینے ہیں۔ داود جڑا کول بندہ حاضر ہویا سی، اس آکھا جی ضرور دسو کی خبر ہے او دے بارے۔ آپ نے فرمایا کہ ویلا قریب نہیں، حتی یالیا امر ھذا الخلق، اے اللہ دی مخلوق دے تے حکومت کرے گا، وہ ویلا دور نہیں، اور اے لوگاں دیاں گردناں روندے گا، قتل کرے گا، اور اے دی بادشاہی شرق تو لے کے غرب تک ہوئے گی، اور طویل عمر اے پاوے گا۔ اور میں اے بھی دس دینا حتی یجمع من کنوز الاموال ما لم یجتمع لأحد قبلہ، آپ نے فرمایا کہ اس طرح دا مال و دولت دے خزانے اے اکٹھے کرے گا کہ او دی مثال اور نظیر مسلمان بادشاہ دے وچ نہ مل سکے گی، اتنا مال و دولت دے کول ہوئے گا۔ وہ داود نے گل سنی تو وہ کہا جناب بچے اجازت دیو تے میں ان جا کے دساں۔ آپ نے فرمایا جا دس۔ اجازت لے کے آیا منصور دے کول،
آگے آکھن لگا مرے توں کو جو نہ دے بارے خیال رکھنا ہے تینوں وہ بادشاہ بنا دینے پہ او دے مطلب ایک بندہ سادہ زندگی بسر پہ کرتا ہوئے انہوں جدو دسیے بے تو بادشاہ بنو ہے تے او دے پھر منہ اڈیا نہیں جانتا جی میں او منصور دا منہ اڈیا گیا امام باقر سرکار دی بارگاہ دی اندر حاضر ہویا آکے امام باقر نو سلامی عقیدت پیش کیتا سلام عقیدت پیش کرن تو بعد امام باقر نو عرض کر دیا آقا میں ایسی گل کوئی نہیں کہ میں کیوں حاضر نہیں ہوتا آقا میں تو آڈے اب تب تبے اور روب دی وجہ تو حاضر نہیں ہوتا امام باقر نے فرمایا چھوڑے سی گل نو اور جڑا سوال کرنی کر امام باقر نو ابو جعفر منصور عرض کر دے آقا میں نو ایک خبر نے داود نے دیتی ہے اینے میں نو جا کے دسے ہیں ان قریب میں بادشاہ بنا گا بادشاہت میرے اختیار وچی آوے گی زمانہ میری حکم میرے سلطنتی اندر آوے گا شرق غرب تک میری حکومت آوے گی میں بڑا امیر ترین زمانے دا بندہ آوے گا آقا میں تے گل کدی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ بنو امیہ دی بڑی نگرانی بنو امیہ دی بڑی حکمرانی او بڑے مضبوط نے او بڑے مستحکم نے آقا میں تے گل سوچ بھی نہیں سکتا اور حضرت امام باقر دا جواب سن امام باقر نے کی فرمایا قال هو کائن ایک باری ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ امام باقر نے فرمایا کرما والے نبی دی آل نے جڑی گل کر چھڑی ہے ایک گل انج ہو کی روے گی یعنی اسی گل کر چھڑی ہے تو بادشاہ بنے گا ضرور بادشاہ بنے گا طویل عمر پاوے گا چھپے ہوئے خزانے بھی حاصل کرے گا جواہرات تیرے کول آون گے سونے دیاں ڈھیریاں تیرے کول آن گیاں منصور رکھا بکا رہ گیا آکھن لگا جناب کیا سیدہ دی حکومت نہیں آوے گی آپ نے فرمایا ضرور آوے گی مگر تواڈے تو بعد آوے گی پہلا بنو عباس دی حکومت بنے گی انہیں پھر سوال کیتا آکھن لگا امام جی ساڑی حکومت دی مدت زیادہ ہوئے گی یا بنو امیہ دی مدت زیادہ ہوئے گی میرے امام باقر نے کئی سال پہلا دس چھڑیا آپ نے فرمایا بنو امیہ دی مدت بالکل تھوڑی ہوئے گی لیکن بنو عباس دی مدت زیادہ ہوئے گی پھر صرف زمانے نے نہیں ویکھیا آج تاریخ دا ایک ورک حرارت پہ دیندہ ہے بنو امیہ نے 102 سال حکومت کیتی ہے امام باقر نے پیشین گئی دیتی ہے کہ بنو عباس 102 سال نہیں بلکہ کئی 100 سال حکومت کرنگے اگو بنو عباس نے 507 یا 508 سال حکومت کیتی حضرت امام باقر سرکار نو عرض کر دے آقا میرا کوئی پتر بھی حکومت کرے گا آپ نے فرمایا ہاں تیری اولاد بھی حکومت کرے گی تیرے بچے بھی حکومت کرنگے تیری اولاد حکومت کرے گی آپ نے فرمایا تیری اولاد انج حکومت کرے گی جی میں بچے گیند دے نال کھیل دینے تیری اولاد حکومت دے نال انج کھیلیا کرے گی حضرت امام باقر سرکار نے فرمایا منصور یاد رکھی تیرے سین وچے گل آندی پئی ہے کہ سانو اے علم کیویں آیا ہے مینوں اے علم خود طرح نہیں ملیا مینوں اے گل میرے باپ زین العابدین نے دسی ہے میرے باپ زین العابدین انہاں دے والد حسین نے دسی حسین پاک نو انہاں دے والد علی نے دسی ہے مولا علی نو اے گل دو جہانہ دے نبی نے دسی ہے سبحان اللہ وارث مسند احمد ہیں جناب باقی وارث مسند احمد ہیں جناب بڑی مہربانی جناب باقی رکھو وارث مسند احمد ہیں جناب
جناب ابو بصیر آندے نے میں یہ ساریاں گلاں ویکھیاں نا امام باقر وچ بھی جڑی گل کردے نے او اونجی ہوندی ہے. اچھا پھر یہ جڑا منصور ہے نا بادشاہ جدو بن گیا تقریباً 40 سال بعد 35 سال بعد بادشاہ بنے. یہ پھر آندہ ہوندا سی فلما مالکت دوانی قیو تعجب من قول الباقر. تعجب کردہ ہوندا سی آندہ سی یار اخیر ہے علم ہوئے تے ایہو جیا عالم ہوئے تے ایہو جیا جڑا کئی سال پہلا دس چھڑیا جنہیں بے تو بادشاہ بنے گا. ابو بصیر آندے نے میں بڑا حیران ہوتا سا تے میں پھر ایک دن عرض کی تھی میں کہا امام باقر سرکار نو انت ذریت رسول اللہ اے جناب محمد باقر کیا تسی رسول اللہ دی ذریت و اولاد ہو؟ امام باقر نے فرمایا ابو بصیر کی خیال ہے تینوں شک ہے اسی اولاد نہیں تو اور کی ہیں اسی ذریت رسول اسی ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی اچھا پھر میرا دوسرا سوال ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث الانبیاء کلہ نبی پاک سرکار تے سارے نبیاں دے وارث سن کیا یہ گل ٹھیک ہے بے نبی پاک سارے نبیاں دے وارث نے؟ آپ نے فرمایا صرف نبیاں دے ہی نہیں سارے نبیاں دے علوم دے بھی وارث نبی پاک نے. اے سنو باقر العلوم سارے نبیاں دے علوم دے وارث نبی پاک نے. ابو بصیر فرماتے نے میں پھر پوچھا بھی نبی پاک دے علوم دے وارث ہون کون نے؟ سبحان اللہ اچھی ایس زمانے دے اندر نبی پاک دے علوم دے وارث کون؟ امام باقر نے فرمایا میں. ہن ان عرض کیتی ابو بصیر نے جناب جے تسی وارث ہو یہ دا مطلب ہے نبیاں دے جن علوم نے انہاں دے وارث محمد مصطفیٰ نے تے ایس ٹائم اس محمد دے سارے علوم دے وارث تسی ہو تہاڈا جو دعویٰ ہے میں وارث ہاں تے مینوں یہ دسو بھی نبیاں وچ انج دے بھی نبی ہے سن جڑے انہیاں دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ دے سن تے اللہ بینائی عطا کر چھڑدا سی تے نبیاں وچ انج دے بھی نبی ہے سن جڑے آندے ہوندے سن وما تدخرون فی بیوتکم جو تسی گھر رکھ کے آئے ہو مٹر رکھ کے آئے ہو گوبھی رکھ کے آئے ہو میں دسنا کی رکھ کے آئے ہو یعنی عیسیٰ علیہ السلام تے یہ بھی دس چھڑتے سن جو ان کھا کے آئے ہو میں دس سکنا. کیا تواڈے کول یہ پاور ہے؟ کیا تسی اکھاں تے ہاتھ رکھو تے بینائی مل جائے تواڈے کول ایک پاور ہے؟ تواڈے کول اے شان ہے وے تواڈے کول ایہو جا علم ہے بھی تسی کوڑ دے مریض نو ہاتھ مارو تے شفا مل جائے؟ حضرت جناب ابو بصیر فرماتے نے میں امام باقر نو پوچھیا جناب نبیاں نو اللہ نے انج دے علم عطا کیتے کیا تواڈے کول اے علم ہین کے کوئی نہ؟ امام باقر سرکار دا جواب سن آپ نے فرمایا نعم باذن اللہ اسی اللہ دی حکم دے نال جاننے ہاں اللہ نے مینوں یہ سارے علم عطا فرمائے نے. عرض کیتی آقا نبیاں دے وچ ایسے بھی نبی سن جڑے علم دے ذریعے اللہ دے اگے دعا کردے سن یا حکم فرما دے سن مردے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن. آقا تسی بھی کر سکتے ہو کہ کوئی نہ؟ امام باقر نے فرمایا نعم باذن اللہ اللہ دی حکم دے نال اگر مردہ بھی سامنے آ جائے اسی زندہ کر وکھاواں گے. ابو بصیر فرماتے نے میری اکھاں نبی نیاں سن مینوں نظر نہیں سی آندا جدو امام باقر نے مینوں ویکھیا کہ میں سوال دوتے سوال پیا کرنا سوالات وچ دلچسپی پیا رکھنا امام باقر نے فرمایا یا ابا بصیر اودنو منی میرے نیڑے کیوں نہیں آندا میرے قریب آ جا. بصیر فرماتے نے فدنوت منہ میں امام باقر دے قریب آ گیا میری ال ویکھنا چونکہ انہاں نوں نظر نہیں سی آندا امام باقر نے قریب کر کے فما صحابیہ دیکھی اللہ وجہی امام باقر سرکار نے اپنا ہاتھ میرے چہرے دے اتے پھیریا جدو امام باقر نے اپنا ہاتھ میرے چہرے دے اتے
پیچھے پھیریا امام باقر نے فرمایا ابو بصیر اکھاں کھول ابو بصیر فرماتے نے امام نے ہاتھ جدو پیچھے کیتا میں اپنی اکھاں کھولیاں مینوں زمین بھی نظر پہ آندی سی مینوں آسمان بھی نظر پہ آندے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرما دینے میں زمینہ نوی ویندا سا پیا آسمانہ نوی ویندا سا پیا میں مدینے وچ بیٹھ کے پہاڑاں دے نظارے بھی کردا سا پیا امام باقر سرکار نے فرمایا ابو بصیر کوئی چیز نظر آئی ہے کہ کوئی نہ عرض کیتی آقا میں ستے زمینہ بھی بیناما پیا میں ستو آسمان بھی بینا ساتوں آسمانہ دا میں مشاہدہ پیا کرنا امام باقر سرکار نے ثم ماسح یدہ علی وجہی میرے ہاتھ میرے چہرے دیتے دوبارہ اپنا ہاتھ پھیریا آپ نے فرمایا ابو بصیر ہون ویخ اکیانا پہ ابھی ستے زمینہ ستے آسمان وینا پہ ہون ویخ دوجی بری ہاتھ میرے فرما دینے کہ میں جی میں پہلا سانا یعنی اندھا اونجی ہو گیا پھر کوئی شہر نظر آوے امام باقر سرکار نے فرمایا پریشان ہو گئے ہن تیرا دل پیا کر دے میں نو اکھاں میرے جان تو جڑا امتحان لینا سی وہ لے لے تو آندہ سے پیا بھی نبی اینی دینے جڑے ہاتھ پھیرن تے اکھاں میرے جان کرے نبی نے انو سنا اللہ نے علم سانو دیتا ہے کہ کوئی نہ عرض کی تھی آقا میں مانے گیا اللہ نے واقعی تو انو نبی دی علوم دا وارث بنایا ہے نبی دی علوم دے تسی وارث نبی دی علوم دے تسی ہی حقیقی وارث ہو میں مان گیا امام باقر نے فرمایا ہن تیرا ارادہ ہے مینوں اکھاں ملیاں رہن ہاں جی ارادہ تے بھی اکھاں ملیاں رہن آپ نے فرمایا اگر تو چاہویں تینوں اکھاں مل جان گیا اسا پھر ہاتھ پھیرنا ہے تے اللہ نے تینوں اکھاں دے چھڑنیاں نے اکھاں مل جان گیا ان احبابتا ان تکون ہاکذا کما ابصرتا جویں تو ویکھے انجی تینوں ویکھن اکھاں ملن گیا لیکن وہ حسابک علی اللہ ہے قیامت والے دن ان اکھاں دا ہن تینوں حساب دینا پوے گا عرض کر دینے میں رون لگ پہ اب حساب میں تے ماڑا میں حساب نہیں دے سکتا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاسن میں جے منہ گالے ابو بصیر فرماتے نے میں عرض کی تھی آقا حساب کتاب نہیں دیتا جانا امام باقر سرکار نے فرمایا ابو بصیر امتحان بھی تو ساڑھا لیا جا کی یاد کرے گا اسی تیرے تے پھر بھی شفقت کرانگے اسی تیرے نال پھر بھی محبت کرانگے اسی پھر بھی تیرے تے کرم کرانگے حضرت امام باقر نے فرمایا جے تو حساب نہیں دے سکتا پھر اکھاں اللہ دے کول رہن دے میں تیرے نال وعدہ کرنا وہاں ثوابو کل جنت ثوابو کل جنت ثوابو کل جنت باقر تیرے نال وعدہ کر دے اکھاں تو چھوڑ دے اللہ کو جنت میں لے کے دیوانگا امام باقر سرکار دے اس علم نو میں کہ حضرت جناب ابو بصیر پکار اٹھے باقر علم و حکمت ضیاء علی ابن سجاد پیر خدا آپ ہیں باقر علم و حکمت ضیاء علی ابن سجاد پیر خدا آپ ہیں پہ کرے حسن ممبائے
حیا بیت حیدر کا روشن دیا آپ ہے. یہ ابو بصیر روایت کرتے ہیں. انہوں نے بڑیاں روایتاں کیتیاں نے حضرت امام باقر سرکار تو. پتہ لگا بھی امام باقر سرکار ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دے وارث ہیں. علم نبوت علم رسول دے وارث امام باقر نے. آپ نے تو تک فرمایا کہ او لوگو ابو تو حیران نہ ہویا کرو ساڑیاں گلاں سن کے. تو انہوں صرف وہی علم ملیا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چھڑے ہیں. سانو خاندانی طور تے اللہ نے انہا علم عطا کیتا ہے کہ اسی پرندیاں دیاں بولیاں بھی جاننے ہیں. پرندے بھی ساڑھے بڑھا کے اپنی فریادہ پیش کر دینے اسی وہ بھی جاننے ہیں. امام باقر سرکار ایک واری دمشق تشریف لے کے گئے تو دمشق تو واپس مدینے پلٹ دے سن پہ. ایک اسقف پادری سال بعد وہ برآمد ہوندا سی پورا سال اپنے صومعے دے وچ ٹھہردا سی. وہ دے گرجے دے سامنے ہزارہ دا اجتماع. امام باقر سرکار گزرے تھے. آپ نے فرمایا یار اتنے بڑا رش خیر لوگا دا سہ جی اتنے عیسائیاں دا اج اکٹھ اجتماع تے انہاں دے راہب نے باہر ہونا اسقف نے. سال بعد باہر نکلدا ہے تے لوگ جڑی بھی حاجت لے کے ہوندے نے جڑا تمنا جڑا سوال وہ سارے دا گھر پورا کر کے گھر کردا ہے. آپ نے فرمایا چلو بیٹھ جانے ہیں ویکھ لینے پھر ٹر پینے پھر سفر کرنے ہیں. بیٹھ گئے. اسقف پادری آیا بگی تے بیٹھ کے انہیں آ کے سارا چار چفیرے لوگاں نو دیکھیا. مسلمانہ دا قافلہ بھی بیٹھیا. انہیں مسلمانہ نو دیکھیا. انہاں سارے دے وچوں چمکدار چہرہ امام باقر دا بھی دیکھیا. اس حساب لا لیا بھی دوجے انہاں دے غلام نے تے اے سارے دے امام نے. اکھ لگا جی تسی عیسائیاں وچوں ہو یا امت محمدی وچوں؟ آپ نے فرمایا میں امت محمدی دے وچوں. آکھن لگا جناب اے دسو بھی جوہلاء وچوں ہو یا علماء وچوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں میں جوہلاء دے وچوں نہیں ہوں. اے نہیں ہے کہ میں عالم ہوں نا. کسر نفسی بھی کر لئی تے جواب بھی دے لیا کہ میں جوہلاء دے وچوں نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اے تے سارے آئے نے اپنی حاجتاں لے کے مراداں لے کے سوال لے کے تے تواڈا کوئی مسئلہ ہے تے تسی بھی کرو. آپ نے فرمایا سانو تیرے نال کوئی حاجت نہیں تے سانو تیرے کول کوئی سوال نہیں. تو جڑا کرنے تو اپنا کر. اسی تے بہ گئے بھی ویکھیے تے صحیح تینوں اساں تیری دھم بڑی سنی تے بہ گئے بس اینی گل. اس کہا اچھا تسی جواب دیتا سی بھی میں جوہلاء وچوں نہیں تے اے دا مطلب ہے تسی پھر عالم ہو. جاہلاں وچوں نہیں تے دا مطلب ہے پھر تسی عالم ہو. جے تساں سوال نہیں کرنا تے پھر جے آکھو تے میں کراں. امام باقر نے فرمایا ایک نہیں تو چار کر. سانو کوئی غرض نہیں جے توں کرنے نے تے اسی حاضر ہاں. آکھن لگا جناب پھر جواب دیو. میرا پہلا سوال ہے بھی او کیڑا وقت ہے جڑا نہ دن وچ شامل ہے نہ رات وچ شامل ہے وقت نہ ان رات قبول کر دی ہے نہ دن قبول کر دی. وہ کیڑا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا مشکل سوال ہی تو کیتا ہو سکتا جی بڑا مشکل سوال کیتا ہے ایک تھی تساں زیر ہو جانے. امام باقر سرکار نے فرمایا زیر ہونا وان والی گل نہیں علمی بحث ہے تے اسی تین جواب دینے اگر اللہ نے چاہیا تھا. دیو جواب جی. ان سارے لوگ متوجہ ہو گئے. ایک قسم دا مباحثہ یا مناظرہ بن گیا. امام باقر سرکار نے فرمایا دن بھی نہیں تے رات بھی نہیں ہے وقت. وہ کیڑا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا فجر دی اذان تو لے کے طلوع آفتاب تک
یہ جڑا وقت ہے یہ رات بھی نہیں تے دن بھی نہیں. آکھنا کہ یار کمال ہو گئی ہے. میں تے بڑے پرانے نسخیاں وچ یہ گل پڑھی سی بھی جدوں کسی نوں پھنسانا ہوئے تے سوال کرو. تسی تے جان دے ہو. آپ نے فرمایا اسی اللہ دی عطا دے نال جاننے ہیں. آپ نے فرمایا تو تے صرف یہی پڑھیا تے اسی ایک اور بھی گلاں دس سکنے ہیں. جی کی؟ آپ نے فرمایا اے او ویلا ہے جدوں بیمار ساری رات قرآن دے وی پے ہون اس ویلے اللہ انہاں نوں آرام عطا فرماندا ہے. درد مند بندے دا درد اس ویلے دور ہو جاندہ ہے. فجر ویلے ہے گل کہ کوئی نہ. آپ نے فرمایا کسے بندے نوں ساری رات نیند نہ آوے ایڈا سکون دے اے ویلے کہ لوگ اس ویلے بھی سو جاندے رہے. آپ نے فرمایا کہ اے تینوں نہیں پتا پر سانوں پتا ہے. اے او ویلے جیڑا اللہ نے جنت وچ وقت رکھے ہے. جنت وچ یہی ویلا ہوئے گا. حیران ہویا ششتر ہویا. آکھن لگا جی میرا اور دوسرا سوال ہے. آپ نے فرمایا کر. آکھن لگا جی تہاڈا مسلماناں دا عقیدہ ہے بھئی جنت تے جاواں گے تے اوتھے کھان نوں میوے ہون گے تے کھان نوں اوتھے بڑے لذیذ کھانے ہون گے تے وہ مکن گے نہیں ختم نہیں ہون گے. ایسا ممکن ہی نہیں بھی ایک شے سٹاک ہوئی ہوئے تے وہ دے وچوں بندہ کھاندا رہے استعمال کردا رہے تے وہ ختم نہ ہوئے. آپ نے فرمایا علم محسوسات نو جاننا حصی علم جاننا. آکھن لگا جاننا. آپ نے فرمایا پھر میں تینوں او دی مثال دینا وا جے تو آنکھیں تے اس جہان دی جے آنکھیں تے اس جہان دی. آکھن لگا جی تسی اس جہان دی دیو تاکہ جہان سن لوے. امام باقر سرکار نے فرمایا ایک دیا چراغ جلدہ پہ آیا ہوئے دوسرا چراغ او دے نال روشن کیتا جاوے کیا اے دی روشنی وچ کمی ہوئے گی؟ آکھن لگا جی نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح 1000 دیے اے دے نال روشن کیتے جان روشنی وچ کمی ہوئے گی اخے نہیں. آپ نے فرمایا اگر لکھ دیا لکھ چراغ ایکو چراغ تو اگر جلایا جائے روشن کیتا جائے اے دے وچ کمی نہیں آ سکتی. آکھن لگا جی بالکل کمی نہیں آ سکتی. آپ نے فرمایا کی خیال کرنے کہ ساڈا رب اینی بھی قدرت نہیں رکھدا جیسے رب نے دیے نو اینی قوت عطا کیتی ہے. اگر وہ دے تو 1 کروڑ بھی دیا روشن کیتا جائے اے دی روشنی وچ فرق نہیں پہ سکدا. او دی شان میں ان اللہ علی کل شیء قدیر. عیسائی پادری مغلوب آ گیا. آکھن لگا ہن میں اجدا سوال کرنا ہے کہ تواڈیاں چیخاں نکل جانیاں نے تساں دوڑ جانا میرا سوال سنیں گے. حضرت امام باقر نے فرمایا کیڑیاں گلاں پہ کرنا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سوال کرنا تیرا کام ہے اللہ دی توفیق اور عطا دینا جواب دینا میرا کام ہے. آکھن لگا میرا سوال تیسرا اے وے تھوڑا مسلمانہ دا اعتاب ہے کہ جنت دی اندر مشروبات بھی آونگے جنت دی اندر کھانے بھی آونگے. حالانکہ اے اصول ہے جیڑی چیز کھاندی ہے یا پیندی ہے او فضلہ بھی باہر نکال دی ہے. انسان کھاوے گا رج رج کے کھاوے گا رج رج کے پیے گا. تسی مسلمان آندے بڑے چوکھے کھانے آنے گے رج رج کے کھائے جانے گے رج رج کے مشروبات پیتے جانے گے. نال تواڈا اے بھی دعوے نہ پیشاب ہوئے گا نہ پخانہ ہوئے گا. ایک ہی تھوڑی منطق ہے بے کھانا بھی رج کے پینا بھی رج کے نہ بول نہ براز نہ پخانہ نہ پیشاب ایک ہی میں ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا اس جان دی مثال دے میں اگلے جان دی. آکھن لگا جی اس جان تک ہی رکھو ایتھے اے دی مثال دے. آپ نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے اللہ قادر ہے. ویسے یہ جنت دیاں لطافتاں وچ ایک لطافت ہے تھوڑی شان ہے
آکھو شاءاللہ یہ ساڑی شان بنے، آکھو آمین۔ یہ شان ہونی ہے میاں جنتی کھانے بھی رج کے کھانے نے تے پینے بھی رج کے پینے نے، مشروبات بھی سارے یہ معاملات ہونے نے، مگر نہ پیشاب ہونا ہے، نہ پخانہ ہونا ہے، نہ باول، نہ براز، کک بھی نہیں۔ کی ہونا ہے؟ پسینے تیرے یار چھے خارج ہو جانی ہے تے بندے پھر ہلکا پھلکا۔ جنت ذوف تے ہے ہی نہیں، تکلیف تے ہے ہی نہیں۔ آئی تو اجا مار کے سبحان اللہ اخوال ہی دیو تے اونجی تو 24 گھنٹے سبحان اللہ دے رہنا ہے، سبحان اللہ اونچی۔ حضرت جناب امام باقر نے فرمایا، صرف انسان دی گل پہ کرنا جی، صرف انسان۔ آپ نے فرمایا اگر انسان ایتھے بھی جدہ مل جائے، کیا تو ساڑھے عقیدے نو منن واسطے تیار ہیں؟ پھر آکھن لگا جی صرف اس عقیدے نو مننا گا، مگر مثال ٹائٹ ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، دلیل مضبوط ہونی چاہیے، ثبوت پیڈا پکا۔ آپ نے فرمایا کرما والے تو آنا بے جنت وچ بندہ راج کے کھاوے پیوے تے بولو براز نہ کرے، تینو اس گل دے مسئلہ بنے ہیں۔ مینو اے دس، جدو بچہ ماں دے پیٹ دے اندر زندگی پاندہ ہے، خوراک بھی کھاندہ ہے، فضلہ نہیں کردہ، جنتیاں دے بارے تو فوراں سوال کر لیا، فوراں اعتراض رکھ لی۔ اور مینو اے دس جنین ایسا بچہ جیڑا ماں دے شکم دے اندر کھاوے بھی تے پیوے بھی، پخانہ نہ کرے، پیشاب نہ کرے، جنتیاں دے راز اعتراض پیا کرنے، اور اس بچے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ خاموش ہو گیا۔ آکھن لگا جناب تو سب من متحیر کر چھڑیا، البتہ ایک سوال میرے کل ہور باقی ہے۔ آپ نے فرمایا ساری طرف تینوں کھلی ڈلی اجازت ہے، جننے مرضی سوال کر۔ آکھن لگا جی بس میری ایتھی ادعا ہوے گی، اگر میں اس معاملے دی اندر ہار گیا پھر میں تہاڈا مذہب قبول کر لواں گا، لیکن مینوں یقین ہے تسی ہار جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تو سوال کر، اگر اللہ نے توفیق دیتی اسی تیرا جواب تو دے کے جاواں گے۔ اشکف پادری آکھن لگا جناب سوالے میں ایک ماں نے 2 پتر جمے ہوون، اکو گھڑی یعنی جڑواں بھرائے ہوون، فوت بھی اکو ویلے ہوون، پیدا بھی اکو گھڑی تے وفات بھی اکو گھڑی، لیکن انہاں دیاں عمرہ دیاں در بڑا فرق ہوئے۔ کنا کو فرق؟ آپ نے فرمایا کنا کو فرق؟ آکھن لگا جی ایک برا 50 سال دا، دوسرا برا 150 سال دا۔ ایکو ماں دی کوہ کچھو نے پیدا بھی ایک ویڑے ہوئے، وفات بھی ایکو ویڑے ہوئے، مگر ایک دی عمر 50 سال ہے، ایک دی 150 سال ہے۔ یہ 2 برا کون ہے؟ آپ نے منہ سارے جلال آیا، سر اٹھایا، اپنے منہ پھرے فرمایا۔ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسکف پادری انہیں دوڑی نا، تو وعدہ کیتا سی اگر اس گل دا جواب مل جائے میں پورا مذہب عیسائیت چھوڑ کے تواڈے مذہب وچ شامل ہو جاواں گا۔ آپ نے فرمایا دوڑی نا، تو بڑا مشکل سوال اپنے دلوں پہ کرنے، لیکن سن اے جڑے 2 بھائیاں دی تو گفتگو کیتی ہے، انہاں وچوں ایک اللہ دا ولی ہے، دوسرا اللہ دا نبی ہے۔ جی اے کون دوویں بھائی نے؟ حضرت جناب امام باقر نے فرمایا جڑا اللہ دا ولی ہے او دی عمر 150 سال ہوئی ہے، تے جڑا اللہ دا نبی ہے او دی عمر صرف او دی عمر 50 سال ہوئی ہے۔ ولی دی عمر تھوڑی ہوئی ہے تے نبی دی زیادہ ہوئی ہے، تے فوت اکو گھڑی ہوئے لے، پیدا بھی اکو گھڑی ہوئے لے۔ آکھر لگا جی انہاں دے نام دسے جاون۔ امام باقر نے فرمایا ایک بھائی دا نام عزیز ہے، دوسرے بھائی دا نام عزیر علیہ السلام ہے۔
اس آخیا جی انہاں دا واقعہ کی؟ آپ نے فرمایا عزیر اللہ دے نبی سن تے جانتے سن پے انطاکیہ شہر ویکھیا تو تے ویکھیا بھی ساری بستی مری پئی ہے اللہ دے عذاب نال تے عزیر علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ اوہی تے میں تیرے تے ایمان رکھنا بھی تو زندہ کرے گا پر جے کدی اے دی دلیل میں مل جائے نا ظاہری طور دیتے تے میرا ایمان تیرے بارے مزید پختہ ہو جائے گا اللہ مہربانی کر اللہ نے فرمایا اے عزیر کسے اتے پھر کیوں سوال بھی تو ہی کیتا ہے جڑا بولے ہوئی کنڈا جواب بھی ان تیرے تھی فٹ کران گے اللہ نے موت طاری کر دیتی آپ بھی فوت ہو گئے آپ دا گدہ بھی مر گیا وہ پانی شانی والی جڑی تھیلی سی سبیل سی 100 سال اتھی آپ موت دی حالت وچ رہے 100 سال تو بعد اللہ نے زندہ بھی کیتا گدہ زندہ کیتا اکھاں دے سامنے پانی دی سبیل بھر گئی اکھاں دے سامنے وہ جڑے کوئی غزاش دا وہ بھی اکھاں دے سامنے اکٹھی ہو گئی اللہ نے فرمایا عزیر ہون کو پتہ لگی بھی اسی کیویں زندہ کرنے اسی اینج زندہ کرنے ہیں ساڑھے واسطے ایک کام مشکل ہے یا اللہ میں کنی کو دیر ستا ہوں فرمایا ستا نہیں 100 سال تینوں موت آئی رہی ہے 100 سال پورا آپ اٹھے تھے اپنی بستی وال گئے تھے ویکھیا بھی سارے پنڈ دے ماحول ہی بدلے پہ نہ وہ مکان تے نہ وہ سلسلے پوچھتے ہیں پچھاندے آپ نے فرمایا بھی میں ایتھے فلانا بندہ ہوں نہ کہ بھی اس خاندان وچ ایک بابا ہے عمر دی تقریباً 150 سال ہے کون ہو سکتا ہے انہاں کہ جی وہ دا نام عزیز ہے بڑا نیک آدمی آپ فوراً جان کے بھی وہ میرا بھرا ہے اپنے بھرا دے بوئے تے گئے تے سکے بھرا بھی کوئی نہ پچھانے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام نے فرمایا چلو نہیں پچھاڑ دے کوئی گل نہیں چپ رہے 3 دن انہوں نے کہا جی میں تہاڈا مہمان ہاں تے میری خدمت کرو میں مسافر ہاں انہاں 3 دن خدمت کی تھی خدمت کرنے تو بعد وہ بابے اور نیڑے آ کے بہ گئے عزیز سکا بھرا آندے نے پرانے کدے جانے تے کینوں ملنے انہاں کہا جی ملنا تے اپنے بھرا نوں ہے جے کدی میرا بھرا میں مل پوے تے بھرا دے نال ہی گلاں پہ کردے نے ہن اگوں بھرا اپنا دکھڑا رون لگ پیا او سکا کرما والیا تو بھی اپنے بھرا دے واسطے تڑپنے پیا میں بھی اپنے بھائی دی تلاش میرا بھائی بھی بچھڑے ہے او دا نام عزیر بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ادھر بھائی عزیز آکھن لگا کہ کدی میرا بچھڑیا بھائی عزیر مل جاوے ادھر عزیر علیہ السلام نو پتہ لگا جدو عزیر نے اپنے بھائی دے منہ دے وچوں اپنا نام سنیا چھم چھم آنسو جاری ہو گئے ضبط کر کر کے آکھن لگے بھائی جان اے بابا جی تواڈے بھائی دی کی نشانی تواڈے بھائی دی کی نشانی عزیر دی نشانیاں دسن لگے پے عزیر علیہ السلام اکھاں وچ آنسو بہا دینے پے اپنیاں بازو کھول کے اپنیاں باواں کھول کے اپنے ویر عزیز نو جفا مار دینے فرماندے نے ویرا کدی میری بیڑی ویکھے کدی میری ٹھوڈی ویکھے کدی میرے ابروہاں ول غور کر کے ویکھ کدی میری نک پیشانی ول ویکھے کدی میرے کناں ہتھاں تے پیراں ول ویکھے تینوں پتہ لگے میں کون عزیز علیہ السلام پہچان نہ سکے آکھن لگے میں بڈھا ہو گیا ماں عزیر علیہ السلام نے فرمایا ویرا میں کوئی خیر نہیں دن تو تیرے بوئے تے مہمان بن کے بیٹھا ماں میں کوئی اور نہیں میں تیرا ماں جایا عزیر علیہ السلام میں
تیرا ویرا اللہ دی نبی حضرت عزیر علیہ السلام تے ویر دوواں دی پھر بعد وچ وفات ہوئی امام باقر نے فرمایا انہاں دوواں دی عمر دا ڈیفرنس دوواں دی عمر دے درمیان فاصلہ 100 سال دا ہیں اکو دن پیدا ہوئے وفات بھی اکو دن ہوئی مگر 100 سال دی عمر دا فاصلہ اللہ دی نبی عزیر علیہ السلام اللہ دی ولی عزیز علیہ السلام دی ایک گل ہے جدو اس کا پادری نے عزیر اور عزیز دا نام سنیا اپنی بکی چھوڑی امام باقر دے قدمہ وچ گر گیا آکھن لگا دسو تسی کون امام باقر نے فرمایا کرما والے تینوں کی تعارف کرواواں جیڑا اینے مشکل سوالات امپار لگا کے بیٹھے اینے مشکل سوالات کر دے یقیناً او اے بھی جان دے کہ سوال جی دے تو ہوں دینے پہ او کون نے اس کا پادری ہاتھ چم کے آکھن لگا اگر میں نو اللہ سچ بولن دی توفیق عطا کرے میرا تجربہ کم کر دے تسی کوئی غور نہیں ہو سکی دے تسی نبی دی آل ہو سکتی ہو یا پھر علی دے لال ہو سکتی ہو امام باقر دے قدمہ دے گر گیا کلمہ پڑھیا تے مسلمان آ گیا کیڑا کلمہ او کلمہ جنہیں کلمے پار لگایا